کیوں نہ سورج کو میں اپنے مسلم ہونے کا پتہ دوں تاکہ تھوڑا سا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، کیونکہ راشا اپنی چھوٹی سی چھوٹی بات سورج کو بتاتی تھی۔ وقت کی عجیب ہی کروٹ ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب راشا اپنے دل کی ہر بات سورج سے کرتی، لیکن اب وہ ہر بات اپنے رب سے کرتی ہے۔ وہ نماز کا انتظار کرتی تاکہ راشا نماز کے بعد اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کرے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت ایسے بسی ہوئی تھی جیسے پھول میں خوشبو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد روشا کی زندگی کسی روشن رستے کی طرح نہیں تھی، بلکہ اندھیرے میں وہ خود چراغ بن کر چل رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک سکون تھا، لیکن راستے میں کانٹے بھی کم نہ تھے۔ اب وہ اس گھر میں رہ رہی تھی جہاں دیوی دیوتاؤں کے مندر تھے۔ اذان کی آواز نہیں بلکہ گھنگرو اور بھجن سنائی دیتے تھے، اور وہ 5 وقت کی نماز کی پابند تھی۔ وہ چپکے سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتی، چائے نماز بچھاتی اور دبے قدموں وضو کر کے نماز پڑھتی۔ کبھی اس کے آنسو سجدے میں ٹپک جاتے اور کبھی دل کی شدت سے وہ دعا مانگتی، یا اللہ، سب کچھ چھوڑ دیا تیرے لیے، اب تو ہی سہارا ہے۔ جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی اور گلی میں مسجد کی طرف جاتے لوگوں کو دیکھتی تو دل کی گہرائیوں سے حسرت اٹھتی۔ کاش میں بھی ان کی طرح آزاد مسلمان ہوتی، لیکن وہ جانتی تھی اس کا سفر آسان نہیں، نہ اس گھر میں نہ اس رشتے میں۔ روشا کے دل میں اب ایک نئی روشنی اتر چکی تھی، ایک خاموش پرسکون روشنی جو صرف اسے محسوس ہوتی تھی اور جس کا تعلق اب دنیا سے نہیں، رب سے جڑا تھا۔ وہ اب اکثر تنہا بیٹھ کر رب سے باتیں کرتی۔ اسے اب کسی سے شکایت نہ تھی، نہ گھر والوں سے، نہ سورج سے، بس ایک ہی سوال تھا اس کے دل میں، یا اللہ تو نے مجھے چنا، لیکن کیا میں اس قابل ہوں؟ وہ اس رات کے سناٹے میں جاگتی، کھڑکی کے پردے ہٹا کر چاند کو دیکھتی اور آہستگی سے بولتی، سب سوتے ہیں تو جاگتا ہے، سب سے چھپ کر میں تجھے یاد کرتی ہوں، یا اللہ، تجھ سے عشق ہوا ہے مجھے، اور یہ عشق آسان نہیں۔ نماز کا وقت آتا تو وہ اپنے کمرے میں آہستہ سے دروازہ بند کرتی، وضو کرتی اور دبے قدموں چاہے نماز پر آ جاتی۔ اس کا سجدہ طویل ہوتا اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ روشا کا دل بھر آتا، وہ نہ کھل کر عبادت کر سکتی تھی، نہ کسی کو اپنے اسلام کا بتا سکتی تھی، بس وہ خود جانتی تھی اور اللہ، اس کا رب، جس سے اب اس کا رشتہ باقی سب رشتوں سے بڑھ کر ہو چکا تھا۔ سورج اس کی خاموشی کو محسوس کرتا تھا۔ روشا پہلے کی طرح ہنستی نہ تھی، وہ اب زیادہ وقت چپ رہتی اور اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی نمی چمک
چاہتی۔ تم کچھ چھپا رہی ہو روشا، سورج نے ایک دن پوچھا، مگر روشا نے صرف ایک بار اسے دیکھا اور خاموش رہی، کیونکہ کچھ باتیں اب صرف اللہ سے کہی جا سکتی تھی۔ تو وہ رات کے سناٹے میں جاگتی، کھڑکی کے پردے ہٹا کر چاند کو دیکھتی اور آہستگی سے بولتی، سب سوتے ہیں تو جاگتا ہے، سب سے چھپ کر میں تجھے یاد کرتی ہوں، یا اللہ تجھ سے عشق ہوا ہے مجھے، اور یہ عشق آسان نہیں۔ نماز کا وقت آتا تو وہ اپنے کمرے میں آہستہ سے دروازہ بند کرتی، وضو کرتی اور دبے قدموں جائے نماز پر آ جاتی۔ اس کا سجدہ طویل ہوتا اور آنکھوں میں آنسو بہتے رہتے۔ مجھے اپنی رحمتوں میں چھپا لے، نماز میری عبادت نہیں میری محبت بن جائے، قرآن میری زبان پر ہو اور تیرا ذکر میری سانسوں میں۔ اس نے قرآن کھولا، آیات دل پر اترنے لگی، ایک ایک لفظ جیسے روح میں جذب ہوتا گیا۔ اس نے دھیرے سے پڑھا، قل یا ایھا الکافرون، پھر وہ رک گئے۔ یہ میرا اعلان ہے رب، اب کوئی شک نہیں، کوئی خوف نہیں، میرا دین تو ہے، میرا عشق تو ہے اور میرا راستہ تیرا ہے۔ دعا کرتی جاتی اور روح میں سکون اترتا جاتا، یا اللہ مجھے وہ روشنی دے جو راستہ بدل دے، میری خاموشی کو ہدایت بنا دے اور میرے قدموں کو تیرے راستے پر جما دے ہمیشہ کے لیے۔ اب روشا اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ تھا رب۔ اسے ماں سے، باپ سے، سورج سے، سب سے محبت تھی، لیکن سب محبتوں سے بڑھ کر اب محبت تھی اللہ سے۔ گھر کے صحن میں شامیانے لگ گئے تھے، دیواروں پر رنگین روشنیوں کی لڑیاں لپٹی ہوئی تھیں اور اندر سے ہنسی خوشی کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن روشا کے دل میں ایک سکون اور ایک طوفان ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ وہ بہت دنوں سے چھپ چھپ کر اللہ کے حضور جھکتی رہی، سجدوں میں روتی رہی اور دل ہی دل میں ایک دعا مانگتی رہی، یا اللہ مجھے ہدایت دی تو مجھے ثابت قدمی بھی دے۔ وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا۔